السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ملکی سیاست اصولوں سے آری تو ہمیں دکھائی دے ہی رہی ہے، لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو دونوں طرف سے جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈرامائی قسم کے وار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے ملکی معیشت جو کہ سٹاک مارکیٹ میں آج سخت ترین مندی کا شکار رہی۔ تو یہ ایک طرف اہم ترین ملک کا مسئلہ، دوسری طرف جو ہے وہ ہماری سیاست ہے، اور سیاست کو باقاعدہ طور پہ ہر چیز کا لحاظ کیے بغیر سیاست کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہوا یہ کہ پہلے تو فواد چوہدری صاحب آئے، اور کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی واپس آنے کی بات کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہماری دو شرائط ہوں گی کہ ایک تو آپ ہمیں اپوزیشن لیڈر دیں، راجہ ریاض سے لے کے یہ پوزیشن ہمیں دی جائے، اور دوسرا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ بھی ہمیں دیا جائے۔ حکومت کی طرف سے بہت ہی جلد اس کا جواب سامنے آیا، اور اس شکل میں آیا کہ اسپیکر صاحب نے جو پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے استعفے دیے ہوئے تھے، ان میں سے 35 اراکین کے استعفے قبول کر لیے، اور فوراً الیکشن کمیشن کی طرف سے ان اراکین کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پک اینڈ چوز کر کے اسی طریقے سے اسپیکر صاحب نے 11 استعفے قبول کیے تھے، اور باقیوں کے حوالے سے تقاضا کرتے رہے تھے کہ وہ آ کر بائی فیس فردن اپنے استعفوں کو کنفرم کریں۔ تو اس پوزیشن میں آ کر جو کل عمران خان کا اعلان ہوا، جب انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ وہ واپس آئیں گے، آج فواد چوہدری نے ڈیمانڈز رکھی، تو حکومت کا یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں خاص طور پہ یہ بھی بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ان 35 میں سے سب سے زیادہ 9 جو استعفے ہیں وہ کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ہیں، اور دیگر باقی علاقوں سے بھی ان کے سرکردہ اراکین ہیں جن کے استعفے قبول کیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ایک طرف ایک راستہ بن رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی ان سارے حالات کے اندر اگر قومی اسمبلی آتی ہے تو آئندہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی لاہ عمل بن سکتا ہے اگر حکومت ان کو قائل کر لے، لیکن اب کیا اس کے راستے بھی بند ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کا جو انیشل رد عمل آیا ہے اس کے اوپر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر قبول کرنے ہیں تو 125 استعفوں کو قبول کیا جائے۔ اس میں ایک دلچسپ بات تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کا جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کا بیان میڈیا پہ نشر ہوا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آئندہ انتخاب ہوگا، ضمنی الیکشن ہوگا، اس میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی۔ تو یہ صورتحال جہاں پر بہت دلچسپ ہے، وہیں پر اس کے اندر بہت ساری باتیں قابل غور بھی ہیں دونوں اطراف کے سنجیدگی کے حوالے سے جو اس وقت ملکی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی آج تحلیل ہونے کی بات تھی، تو اس پہ بیرسٹر صاحب جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سمری آج شام گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دی جائے گی، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آج جو آخری اجلاس کیبنٹ کا ہوا اس کے اندر مہینوں سے جو اساتذہ احتجاج کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں، ان کو ترقی کی منظوری دے دی گئی، اور جاتے جاتے اور بھی کچھ کام کر کے کی منظوری دے دی گئی۔ تو کیا اس قسم کے معاملات سے کیا جو پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کی پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی کی جو کارکردگی رہی اس کو چھپایا جا سکتا ہے؟ اس سبسڈیز کی طرح ہی نہیں ہے جو جاتے جاتے خان صاحب دے کے چلے گئے تھے۔ ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیلی طور پر آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان ہیں پی ایم کے، اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رہنما تحریک انصاف کی، اور سمر ہارون بلور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما۔ ان سے ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کی اتحادی جماعت کے اسپیکر نے جو قومی اسمبلی کے حوالے سے ابھی آج کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں حافظ صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گی، اور نہ بھی چاہتی تو آپ سے ہی کرنا پڑتا۔ اتنی بوکھلاہٹ کہ کل خان صاحب نے واپس آنے کی بات کی، اور صرف 35 استعفے اگر کرنے تھے تو سارے کر لیے جاتے۔ ہم نے یہ اندیا تو اپنے پروگرام میں دیا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپیکر صاحب قبول کر لیں، لیکن 35 اور پھر مولانا صاحب کا کہنا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے پی ڈی ایم جماعتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی قسم کی بغلاہٹ نہیں، آپ صاحب بھی آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہی قومی اسمبلی ہے جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں، تو فواد چوہدری نے کہا کہ ہم نے استعفے قومی اسمبلی کے منہ پہ مار دیے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی تائید کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہاں تک وہ چلے گئے کہ قومی اسمبلی ختم کرنے کے لیے اور موجودہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کی، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کہتے ہیں اور فواد چوہدری بھی کہتے ہیں اتنی بڑی یو ٹرن اور اتنی بڑی منافقت اور جھوٹ، وہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں نا، آپ سے ایکسپیکٹ آپ لوگوں سے نہیں کیا تھا، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسمبلی آنے کی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ شرط بھی لگا کہ
کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہمیں دینا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی ہم نے دینی ہے، فلانا فلانا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس کی جنگ اصولوں پر نہیں ہے، اس کی جنگ بنیادی طور پر کرسی پر ہے۔ یہ تو ہم روز اول کہتے تھے کہ آپ آئیے بحیثیت اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں بیٹھیے۔ پوری پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ جو جنگ آپ روڈوں پہ لڑ رہے ہیں وہاں بھی بے شک لڑے، آپ ادھر اسمبلی میں آ کے لڑیں۔ تو ایک اسمبلی کو تحلیل کر رہے ہیں، دوسری اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دن کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں استعفوں کو اسمبلی کے منہ پہ مار دیے، ان کو پارلیمان لانے کے لیے کون سا راستہ دکھایا جو کہ ڈیموکریٹک موومنٹ آپ لوگوں کی؟ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ شہباز شریف امپورٹڈ ہے اور حکومت امپورٹڈ ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کیوں؟ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر کو چھیننے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیئر ٹیکر کے اوپر، ورنہ آئندہ سے آپ لوگ کیئر ٹیکر، مجھے اجازت دیجیے گا فاروق حبیب صاحب سے پارٹی کا موقف ان کا اس پہ جان لیتے ہیں۔ مولانا صاحب کی بات آپ نے کی، مولانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی الیکشن میں۔ ابھی بھی آپ کے آفس میں ہم بیٹھے تھے، میں نے بھی یہ خبر میڈیا پر میری نظر سے گزری۔ اب اس کی وجوہات، اس کی اسباب مولانا صاحب نے خود اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ بعد میں ہم بیان کریں گے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس بائی الیکشن میں جو ابھی ہوگا کو 35 اراکین اسمبلی کا جو استعفے منظور ہوئے، ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے یہ ڈیٹیل بعد میں ہے۔ جی ہمیں اندازہ ہے کہ اس بارے میں آپ لوگ آگاہ نہیں تھے، اور کچھ ایسا سا ہی یہ بیان لگا مولانا صاحب کا، جیسے خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہا اور سارے شوق، اور بعد میں اس پہ بات ہوئی۔ کوئکلی فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں جانوں گی کیونکہ وہ اس وقت موجود ہیں پارٹی کی سینٹرل ٹیم کے ساتھ۔ تو کیا فاروق صاحب، ایک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ جو حکومت نے کیا ہے، جو اسپیکر صاحب نے 35 استعفے قبول کیے اور ڈی نوٹیفیکیشن بھی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، کیا لاہے عمل ہوگا اس پہ آپ کا؟ اور جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی اس پہ جو انتخابات ہوں گے ان میں۔ دیکھیں، اصل جو معاملہ ہے یہ عمران خان سے خوف زدہ ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان سے ان کی کانپیں ٹانک رہی ہیں۔ جیسے ہی ان کو معلوم پڑا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں واپس آ کے جو ان کے کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، ان کو ہٹائیں گے، جس سے ان کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نظام جو ہے وہ اپنی مرضی کا یہ نہیں لا سکیں گے، اور اس میں پورا آئینی رول ہے۔ تو آج انہوں نے 35 استعفے قبول کر لیے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو انڈیویجولی انفرادی طور کے اوپر آ کر پیش ہوں تو پھر استعفے قبول کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے 11 استعفے ایسے ہی انہوں نے قبول کیے تھے، آج بھی انہوں نے 35 استعفے قبول کر لیے۔ تو ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ شکریہ آپ نے قبول کیے، کیونکہ ہم تو اس نظام کا حصہ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اسمبلی میں بھی صرف واپس جا کر ہم نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہی حاصل کرنا تھا، تو ابھی 70 لوگ اور بھی پڑے ہیں، ان کے بھی استعفے قبول کریں اور پھر دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ واپسی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ترک کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں، اس پہ اوپر اب آپ کچھ کہیں گے کہ اب آپ یا اس صورت میں بھی اگر ڈیمانڈز آپ کی میٹ کر دی جاتی ہیں تو آپ چلے جائیں گے واپس، اپوزیشن لیڈر دے دیا جائے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین شپ؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ہمیں کیا دینی ہے، ویسے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی اپوزیشن کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے طے شدہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ملک میں عام انتخابات چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی سمری آج گورنر کو چلی جائے گی، وہ قبول نہیں کریں گے تو 48 گھنٹوں میں خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ تو اب 2 صوبوں میں تو انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی ملک کے حالات کو اچھے نہیں ہیں، ان سے چل نہیں رہا ملک آگے۔ انہوں نے IMF کی کنڈیشنز بہت سخت ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو ملک کو تو استحکام چاہیے، استحکام صرف نئے انتخابات کے ذریعے آئے گا۔ یہ جو چہرے اس ٹائم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ استحکام لانا ہوتا تو 9 ماہ میں استحکام اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا پھر؟ اب فوری طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ 35 تو ہو گئے، باقی والے بھی جو ہے وہ فردن جائیں، تو جائیں گے آپ کے اراکین تاکہ وہ سیو ہو جائے پوزیشن سیٹیں؟ دیکھیں، یہ قانون ان کی جو ہے نا وہ موم کی طرح نہیں ہے، جہاں دل کیا وہاں آپ نے موڑ لیا۔ مریم نواز صاحبہ یہ تمام دیکھیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی عدالتوں میں پہلے بھی گئی، اور سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی استعفوں کے حوالے سے ایک معاملہ لگا ہوا ہے، اور اگر اس میں یہی کنڈیشن تھی کہ اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو اسپیکر کو یہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کا قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے ساری بات نہیں ہے۔ عجیب صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، ہم سمر صاحبہ تھے تاکہ آپ اوور آل ریاکٹ کر دیں جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے۔ سمر صاحبہ،
آپ لوگ بھی اتحاد میں شامل ہیں، حالانکہ آپ لوگوں نے کوئی وزارت تو نہیں لی، ایک تاثر اس قسم کا ملتا تھا کہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ آیا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ اتفاق آپ لوگ نہیں کرتے، اور اس کے نتائج بھی کچھ عوامی پاپولیرٹی کے اعتبار سے ان تمام جماعتوں کے لیے اتنے صحیح نہیں نکل رہے. لیکن اب جو کیا گیا، پہلے 11 سیٹیں اور اب یہ 35، اس سے آپ اور آپ کی جماعت اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ان کا رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وہ استعفے قبول کیے ہیں جن لوگوں نے پبلک فورمز پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی کے پلیٹ فارمز پہ بار بار یہ دیا تھا اندازہ کہ ہمارا استعفیٰ ایکسیپٹ کرے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ان میں سے بیشتر سے زیادہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں پبلک پلیٹ فارم پہ کی ہوئی ہیں. آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی کا ڈے 1 سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سیاست کر رہی ہے، ملک میں افراتفری پھیلانے. ملک میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ آج تک ان کی حکومت ہے. کل ہمارے ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیفہ آفریدی صاحب کی ہائی کورٹ کے اندر ان کا مرڈر ہوا. اس سے ایک مہینہ قبل ایک اور بہت سینئر ایڈوکیٹ رضا اللہ صاحب کا ہائی کورٹ کے پریمیسز میں مرڈر ہوا. آپ دیکھیں بھتہ خوری جو پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے، وہ کسی چیز سے ان کا کوئی غرض واسطہ نہیں ہے. آج سپوزڈلی ان کا آخری کیبنٹ میٹنگ تھی، انہوں نے جاتے جاتے جی ٹیچرز کو جو 4 سال ان کو سڑکوں پہ رلاتے رہے ان کو اپ گریڈ کر دیا. کوئی کروڑوں روپے انہوں نے پریس کلبز میں بانٹ دیے، 5 کروڑ پشاور پریس کلب میں، 3 کروڑ کدھر، 2 کروڑ کدھر. یہ آپ مجھے بتائیں trying to buy favors. جی مجھے اجازت دیجیے، اگر قطع کلامی کی آپ سے بات ہے، اس پہ میں آتی ہوں اگلے اس میں، آپ تفصیل سے اس کے اوپر میں بات کریں گے. اندلیب صاحبہ، آج اس وقت جو ہو رہا ہے، آپ لوگ اپنی سیاسی چال چل رہے ہیں، بے شک اس کو یو ٹرن کہا جائے یا نہیں، وہ سیاسی موو تھا جو خان صاحب نے کہا کہ اب ہم اسمبلی آ سکتے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کرنا بھی. لیکن کیا اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس قومی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھیں ان حالات میں؟ وہاں پر موجود ہوتے تو اس چیلنج کا سامنا آج آپ لوگوں کو نہ ہوتا. نمبر 1 تو دیکھیں وہ خود ہی بھاگ گئے. مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے ضمنی الیکشن میں آنا ہی نہیں. پہلے کہتے تھے آپ کرا لیں، ہم ضمنی الیکشن میں آئیں گے. 35 سیٹوں سے بھاگ گئے. مطلب آپ اتنا خوف دیکھیں ان کا، کہ ان کا یہ حال ہے کہ پی ایم ایل این کے تو سارے بھاگ گئے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب پہلے بھاگ گئے، اس کے بعد مریم بھاگ گئی، اس کے بعد حمزہ بھاگ گیا. اب وہ واپس بلا رہے ہیں تو وہ واپس بھی نہیں آ رہے. شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سعد رفیق نے کل جو ٹی وی پہ آ کے اور کہا کہ جی پاکستان کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک مورثی سیاست ہو. اس کے علاوہ آپ کو پتہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے ڈبویا، وہ آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں. اسحاق ڈار اور سلیمان شریف کہتے ہیں کہ جی بدترین تھے یہ جو پچھلے فائنانس منسٹر تھے. تو ابھی تو ان کی آپس میں اور آپس میں ود ان دا پارٹی، پی ایم ایل این لنڈن، پی ایم ایل این لاہور، اور ان کی آپس میں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے آج 9 مہینے میں ملک اس دہج پہ ہے جو کہ پچھلے 70 سال میں نہیں تھا. اور اس کا دعویٰ میں نہیں کر رہی، اس کا دعویٰ مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان اکنامک سروے مفتاح اسماعیل نے کیا، اس میں یہ سارا لکھ کے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ گندم کی قیمت 1800 روپے چھوڑ کے گئے، ہم 4000 روپے ہے. گھی کی قیمت ہم 400 روپے چھوڑ کے گئے، 600 روپے ہے. پیٹرول کی قیمت 149 روپے چھوڑ کے گئے، 215 روپے اندر ہوتے. جب آپ کو دوبارہ اسپیکر صاحب نے بلایا تب بھی واپس چلے جاتے، تو آج بھی تو واپس جانے کی بات کر ہی رہے ہیں. اس وقت کیا ایگو ہرٹ ہو رہی تھی کہ آپ لوگ واپس نہیں جا رہے تھے قومی اسمبلی، جب اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ واپس آ جائیں؟ یا پھر آ کر ایک ایک کر کے فردن وہ کر دیں؟ نہیں، اس وقت تو ان کا ان کو وہ کیا کہتے ہیں، لاسٹ نیل آن دا کافن میں کے لیے جا رہے ہیں. ہم اسمبلی ان کی تحلیل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ہم نے اسمبلی میں بیٹھنا ہے. ہم نے تو اس لیے جانا کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پوری کرنا ہے. اب آپ مجھے حافظ صاحب حافظ صاحب یہ تاثر جو یہ اندلیب صاحب بات کر رہی ہیں، یہاں پر آپ کی پسند کی یہ 35 نشستیں اور مولانا صاحب کا انیشل بیان جس کے بارے میں بے شک آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی اس کے اوپر، لیکن پسند کی 35 کے اوپر بھی الیکشن لڑنے سے راضی نہیں. کراچی کے اندر جو الیکشن ہوا ایک لوکل باڈیز کے لیول کے، اس میں دھاندلی کے الزام لگے اور یہ کہا گیا کہ بھاگ رہی ہے حکومت انتخابات سے. اسلام آباد میں بھی اور پھر عدالتی احکامات کے بعد ہو رہے ہیں انتخابات بھی. تو پھر خیبر پختونخوا میں آپ کیا حصہ لیں گے اگر وہاں پہ پک اینڈ چوز نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں سوٹ کرتے ہیں استعفیٰ منظور کرنا نہ کرنا یہ اسپیکر قومی اسمبلی کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے.
جہاں تک ان کو اطمینان ہوا وہ استعفیٰ منظور کریں گے، جہاں اطمینان نہ ہو اس کو منظور نہیں کریں گے. یہ بنیادی اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی سے عمران خان کی مقبولیت سے لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ کی مقبولیت تو کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں ہم نے دیکھ لیا. آپ وہ الزام لگاتے ہیں دھاندلی کا. دیکھیں نا، وہ اس لیے کہتے ہیں اس کا جیسے آپ 2018 میں الیکشن مینجمنٹ کا لگاتے ہیں. یہ جب جیتتے ہیں تو ڈی چوک میں آ کے ناچتے ہیں، اور جب ہارتے ہیں تو پھر فوارہ چوک پہ جاتے ہیں ناچتے ہیں. یہ ایک ایسی سیاسی قبیلہ ہے جو موت کے وقت بھی ناچتے ہیں اور شادی کے موقع پہ بھی ناچتے ہیں. یہ وہ قبیلہ ہے. لہٰذا جب یہ جیتتے ہیں تو پھر دھاندلی نہیں ہے، جب ہارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. آپ کی کراچی میں 14 قومی سیٹیں، تقریباً 22 سے 23 یا کتنے صوبائی سیٹیں، آپ کراچی میں کیوں ہار گئے؟ یہ ہب ہے معاشی، منی پاکستان ہے. وہاں کے لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا، ان کو زمین بوس کیا گیا. لہٰذا اگر آپ بلوچستان پنجاب میں ابھی الیکشن کریں گے، ابھی جو آ رہا ہے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں ان کو وہ عبرتناک شکست ملے گی. حافظ صاحب صرف خیبر پختونخوا میں آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ وہاں پر آپ کی گورنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بھی پچھلے دنوں بہت ایکٹیو رہے، کہتے ہیں 10-12 بندے پی ٹی آئی کے بھی ہماری طرف آ سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو بتا دوں، خیبر پختونخوا میں 10 سال ان کی حکومت رہی. آج بھی لوگ رل رہے ہیں. پوری ٹیچرز، ہزاروں ٹیچرز گلیوں اور کچھوں اور روڈوں میں ان کی دفاتر کے سامنے اسٹرائک کرتے، احتجاج کرتے. آج انہوں نے یہ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد انہوں نے ان کا مسئلہ سنا، وہ صرف سیاسی فائدے کے لیے. تو یہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے لیے اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے، کیئر ٹیکر کے لیے نا. کیوں آپ کیوں اپنے مفاد، اپنے سیاسی مفاد کے لیے پاکستان کو بھی تم نے ڈبو دیا. 1 منٹ، آپ نے سیاسی مفاد کے لیے IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور توڑا بھی. ابھی سیاسی مفاد کے لیے آتے ہیں کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی دیں، اپوزیشن لیڈر بھی دیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ نگران اور عبوری حکومت بنانا چاہتے. اس طریقے سے سیاست نہیں چلے گی. آپ آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پھر بات کریں، اس سے پہلے بات نہ کریں. حافظ صاحب وہ آنے کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ لوگ کر دیتے ہیں. سمر صاحبہ آپ یہ کہیے گا، اب یہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. بے شک خیبر پختونخوا میں سے آپ ذکر کر رہی تھی اساتذہ کے حوالے سے، پاپولسٹ کام اب عوام کو سمجھ بھی آ جاتا ہے. سب کو پتہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہو سکتی جو بھی آج کیبنٹ بیٹھ کے خیبر پختونخوا کی فیصلہ کر رہی ہے. میں اوور آل آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایک جمہوری جماعت ہیں آپ لوگ بھی، اس حوالے سے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں. الیکشن سے عوام کا ہمیشہ کے لیے اعتبار تو نہیں اٹھ جائے گا؟ کیونکہ جو ابھی کراچی میں انتخاب ہوتا ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. آپ لوگوں کا ایک کنسرن ہے ایز اے پارٹی سمر صاحبہ؟ دیکھیں، ہمارا ڈیفینیٹلی کنسرن ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بیٹلز آر ناٹ ون آن دا اسٹریٹس، پولیٹیکل بیٹلز آر ون ان دا بورڈ روم. مطلب ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز بڑی اور چھوٹی جب اکٹھی بیٹھیں گی، ایک عزت کے ماحول میں بیٹھیں گی. سب سے پہلے تو دیکھیں نا، یہ کلچر پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ایک بیسک کرٹسی والا بھی اپنا رابطہ نہیں رکھا. اس وقت وہ بہت ہواؤں میں تھے کہ وی آر دا سنگل لارجسٹ پارٹی. لارجسٹ پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی پارٹیز کے سٹیکس نہیں ہوتے یا ان کی کوئی ویو پوائنٹ نہیں ہوتی یا وہ آپ کو ٹف ٹائم میں بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. اور جب پش کیم ٹو شف تو ان کے سارے اتحادی ان سے اسی وجہ سے خفا ہو کے چلے گئے. ٹرن آؤٹ بھی ہوگا، کیمپین بھی ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے جو بدامنی اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو خان صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سیلف ایڈمیٹڈ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 35,000 فائٹرز کو یہاں پہ پناہ دی، تو ہمیں اب ان لوگوں سے پناہ دے نا. ہم تو آج تک ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عوام ہیں. آر پروٹیکشن از دیئر رسپانسبلٹی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں جی، ہم کتنی دفعہ الیکشن میں جائیں گے؟ ہم اب اپریل مئی میں الیکشن میں جائیں، پھر ہم اکتوبر نومبر میں الیکشن میں جائیں. وہ لاکھوں پولیس والوں کی، وہ کروڑوں عوام کی، اور جو سرکاری عملہ ہے جو سڑکوں پہ ہوگا، ان کی جان و مال کی کون حفاظت کرے گا؟ سیکیورٹی کے انتظام کی کون حفاظت کرے گا؟ خیبر پختونخوا کی پولیس اور CTD کے پاس تو اپنے ایک پولیس اسٹیشن کو سیکیور کرنے کے لیے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. وہ ہر 3 مہینے بعد ایک الیکشن میں، اور جنرل الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیاددہ میس موبلائزیشن ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتا ہے. کیسے مینیج کریں گے؟ دیز آر سیریس ایشوز. وی نیڈ ٹو سٹ، وی نیڈ ٹو ٹاک، وی نیڈ ٹو کم ٹو اگریمنٹ آن دس.
اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آج میں نے ٹینٹرم پھینک دیا, آج میں نے یو ٹرن پھینک دیا اور اس سے سارے حالات ٹھیک ہو گئے. یہ جس کو کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دا گیلریز کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں سیریس سیاستدان ہیں اور ہم سیریسلی اس میٹر کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. سمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات کریں آج کے پروگرام میں جو اسپیکر صاحب کی طرف سے 35 استعفے قبول کیے گئے. حالانکہ اس سے پہلے کل شام تک ماحول تھوڑا مختلف لگ رہا تھا کہ ویلکم کیا جائے گا باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں. اندلیب صاحب آپ جتنی بات ہوئی ہے کہیں آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا دیا جائے, کیونکہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے مردم شماری ابھی ہونی ہے, اور پھر جو اکنامک صورتحال ہے, اکنامک ایمرجنسی کا بھی ایک خطرہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ اسمبلیاں بھی آپ تحلیل کر دیں, یہاں سے بھی آپ لوگ نکل جائیں اور ایک مشکل پوزیشن میں آپ لوگ واپس آ جائیں, جو کہ ابھی آپ بظاہر بہت کانفیڈنٹ تھے کل تک. پہلے تو میں ایک بڑا سمپل سا سوال کروں گی, کیونکہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کراچی میں اور یہ اور وہ, اور یہ ایک سوال ہے ان سے کہ کتنی سیٹیں ہیں جے یو آئی ایف کی کراچی کے الیکشنز میں, کتنی سیٹیں ہیں؟ پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں یہ, اور ان کی اپنی کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ رسپانس لے لیتی ہوں حافظ صاحب. دیکھیں ہم نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم کراچی اور سندھ کو 2/3 اکثریت سے جیتیں گے. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ نے بیانیہ دیا تھا کہ زرداری کو منہ چھپانے کا جگہ ہی نہیں ملے گا. آپ نے کہا تھا, میں نے تو نہیں کہا. کر لوں جی ضرور کیجیے گا, میں رسپانس صرف چاہ رہی تھی. جی آپ آگے بولیے. جی بس اس کے بعد تو ان کا جو مرضی یہ کہیں, ان کا تو اب کچھ بنتا ہی نہیں ہے نا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں نا, سجی دکھا کے کھبی لگائی ہے ہر جگہ. انہوں نے بھی واپس کھبی لگا دی ہے نا آج. نہیں تو میں وہ یہی تو کہہ رہی ہوں, ہم چاہتے تھے کہ کہاں رکے گا معاملہ اندلیب صاحبہ پھر؟ میں 1-2 جملے مجھے بولنے دیں. جی جی کہیے. میں تو یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے استعفے قبول کریں. انہوں نے کتنا ریزسٹ کیا, آج خود ہی کر دیے اور آگے بھی کریں گے آپ دیکھنا. تو یہ سارے کا سارا اسکرپٹ وہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو ہم ان کو چاہ رہے ہیں. انہوں نے دوسری طرف سے بھی کہا جا سکتا ہے اندلیب صاحبہ, انہوں نے ڈے 1 پہ کہہ دیا تھا کہ یہ واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے. وہ کہیں گے اسکرپٹ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہم کہہ رہے تھے. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے, ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے دیں. اب وہ کہیں گے وہی ہو رہا ہے جو ہم کہہ رہے تھے. صرف بیانات کی حد تک تو ہم بات نہیں دیکھ رہے. حافظ صاحب ایک اور بھی آپ لوگوں کو آپ نے بات نہیں مجھے کرنے دی, مجھے سوری مکمل کنکلوڈ تو کیجیے نا. پلیز کنکلوڈ اندلیب صاحبہ. میں تو کوئی بات ہی نہیں کی ابھی, میں تو ایک سوال کیا اس پہ آپ ادھر چلے گئی. ہاں تو 35 تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی 35 میں تو ہم نے ان سے مقابلہ نہیں کرنا. ملک کا یہ حال کیا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر دیا, اور یہ خود کہہ رہا ہے مفتاح اسماعیل, اس لیے یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو ہے وہ اب جو ڈیٹ ڈیفالٹ ہے وہ 10 دن آ گیا. مجھے بتائیں کہ یہ کیسے چلائیں گے ملک؟ دونوں جو انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس نے کیا وہ اس نے کیا. اس کے بعد یہ سارے صاحب جس طرف آپ جا رہی ہیں وہ جوابی طور پہ اگر میں یہی سوال اب حافظ صاحب کی طرف لے کے جاؤں, وہ کہیں گے آپ کیسے سنبھال لیں گے ملک, آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ آج خیبر پختونخوا کی کابینہ کا آخری اجلاس تھا جس میں مہینوں سے جو اساتذہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں, جن کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا, ان کی بات ایک مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے. آج آپ نے اس کو قبول کیا جس کی امپلیمنٹیشن بھی اگلی حکومت آ کے کرے گی. اگر آج رات کو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو میں ان اصولی باتوں کی طرف اس لیے نہیں لے کے جانا چاہتی. میں حافظ صاحب کی طرف یہ بات لے کے جانا چاہوں گی کہ ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کی موومنٹ کا نام تھا, کہیں ان ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام پڑ جائے آپ لوگوں کا, کیونکہ آج آزادی اظہار, آپ صحافیوں کے گھروں میں احتجاج میں شریک ہوئے مولانا صاحب سمیت, وہ بھی خطرے میں ہے. شاہد اسلم صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے عن قریب یا پھر نااہل ہوں گے. تو پھر آپ لوگ کس جگہ کھڑے ہوں گے جس کاز کے لیے سب اکٹھے بیٹھے تھے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے پہلے میں اس کی بات دے دوں کہ کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں نے تو نہیں کہا تھا, نہ میری قیادت نے نہ میری پارٹی نے, کہ ہم کلین سویپ کریں گے. بیانیہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے دی کہ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اور 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت لوٹا کسوٹا پتہ نہیں کیا کیا. لیکن آج کراچی کا اکثریتی پارٹی بھی پیپلز پارٹی, حیدرآباد میں بھی وہی, بدین میں بھی وہی, دادو میں بھی وہی, اور پی ٹی آئی کہاں ہے؟ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, اس بائیکاٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کچھ ملی, لیکن یہ بھی نہ ملتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ عمران خان کی جو 3 گولیاں ہیں اور عمران اسماعیل کے کپڑوں سے جو 4 گولیاں نکلی وہ بھی کام نہ آئی, لہٰذا اس کی چمک دمک ختم ہو گئی. اور پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے
جب الیکشن ہوگا پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا میں، وہاں بھی ان کو منہ کی کالی کام پڑے کیسے نہ آئی حافظ صاحب؟ ان کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے ساتھ سمپتی عوام کی، ان کے ووٹر کی بڑھ گئی اس کے بعد۔ وہ رپورٹ آپ کے سامنے میڈیکل، انہوں نے کہا کہ کوئی گولی نہیں لگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ صحافی شاہد اسلم کا، بالکل اس کا میں مذمت کرتا ہوں، شاہد اسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ میں آپ کی شو کی توسط سے رانا ثناء اللہ سے بھی یہی کہتا ہوں، وزیر داخلہ ہے، کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب گزشتہ حکومت میں یہ کچھ ہوتا رہا، ہم مذمت کرتے رہے، ہم اسد تور کے گھر پر بھی گئے، ہم ابصار عالم کے پاس بھی گئے، کس کے پاس گئے، لیکن ہم آزادی اظہار رائے کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ آئین کا تقاضا ہے اس کے حق میں۔ اگر شاہد اسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں تو سفر میں تھا، اگر آپ نے اپوزیشن میں رہ کے بھی، قطع کلامی کی معذرت حافظ صاحب، اپوزیشن میں رہ کے بھی صرف احتجاج اور مذمت کرنی ہے، اور حکومت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے بھی صرف مذمت کرنی ہے، تو آئندہ آپ کے اوپر کوئی کیسے اعتبار کرے؟ کم از کم میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے اب بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں رانا ثناء اللہ کو کہتا ہوں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، ڈیمانڈ کرتے بطور اتحادی۔ لیکن نا میرا بھائی ہے نا، وہ وزیر داخلہ ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک ذمہ دار منصب پر ہے نا، آپ دیکھیے اس کو پڑھ کے، اس کو چانچے دیکھیے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اگر بے انصافی ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، تو اس کا سجواب ہونا چاہیے، کیوں ہوا ہے یہ، یا اگر کس نے کیا ہے ان کو پکڑ لے، ان کی گرفت کرے۔ اگر کہیں بے انصافی ہوا ہے، کہیں کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے حد سے تجاوز کی ہے، لہٰذا وہاں ان کو پکڑے، ہاتھ وہاں ڈال دے، لیکن ایک صحافی پر ایسا نہ کرے کہ ان کو گھر سے اٹھانا۔ ادلیب صاحب کا بھی کامنٹ، ادلیب صاحب عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مذمت کی ہے بھرپور طریقے سے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جو بنیادی ہمارے صحافت کے جو کام صحافیوں کو کرنے ہیں، اس کو سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں، ایسا لگتا ہے آپ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، تو آپ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں گورنمنٹ سے اس حوالے سے؟ یہ تو بہت ہی مذمت سے بھرپور ایکشن ہے، اس پہ جتنی مذمت کریں کم ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، اور جو اس کے بعد اس کی ماں کے کہنے کے باوجود اس کی FIR نہیں کٹوائی گئی، وہ تو ہیومن رائٹس کی دھجیاں ہیں۔ اور جو وہ ناظم جوکھیو کے ساتھ ہوا، اور یہ سارے جو کیسز ہیں، یہ بالکل اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے دور میں بھی جو ہوتا رہا اندیپ صاحب، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آج سب کا اتفاق ہے، تو اسد تور پہ، ابصار عالم صاحب پہ، متیو اللہ جان صاحب پہ، جتنے جو مجھے بتائیں ناظم جوکھیو کا کہاں ہوا انسیڈنٹ؟ بتائیں کہاں ہوا؟ ہمارے دور میں سندھ میں ہوا نا، اس کے اوپر تو اس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ کس کا MP تھا، کس کی گورنمنٹ تھی وہ؟ بالکل، اور بعد میں اس کو ووٹ آف نو اس کے لیے بھی لے کے آئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بڑے اس سے، لیکن آپ بھی، کیونکہ خان صاحب سے جب پوچھا گیا ابصار عالم صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا ابصار صاحب سب سے زیادہ صحافیوں کو سندھ کے اندر، عزیز میمن کو سب وہ رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کی کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ صحافیوں کے ساتھ جو قتل ہوئے اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے۔ 18 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے ہوا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں کسی صوبے میں نہیں ہوا۔ آج کل ایک اور بیان بھی آیا پرائم منسٹر شہباز شریف کا، وہ بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ تمام جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے UAE کو بھی، متحدہ عرب امارات کو بھی کہا کہ وہ ایک رول پلے کریں اس کے اندر، ایک بردر ممالک کے طور پہ، ملک کے طور پہ، کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ٹاکس ہو سکیں۔ اس کے اوپر فواد چودھری نے اس بات کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا اپنی پارٹی کے حوالے سے، توسط سے۔ پہلے حافظ صاحب آپ اس کے اوپر کہے گا، آپ بطور حکومتی اتحادی بھارت کے ساتھ مذاکرات اور اس کے اندر UAE کا رول ہونا، یہ بڑی انہوں نے اسپیسیفائی کر کے بات کی ہے، تو اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ ورنہ کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ بھارت کیونکہ کشمیر کا معاملہ انوالوڈ ہے، تو قومی کنسنسس کے بعد اب اس کو پالیسی بیان سمجھا جائے پرائم منسٹر صاحب کا؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا بیان میں نے نہیں سنا ہے، لیکن میں رائے دیتا ہوں اس پر۔ بات یہ ہے کہ بنیادی موقف یہ ہے ریاست کا کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر جب تک وہ نہ ہو 1 پوائنٹ ایجنڈا، سب سے پہلے پرائرٹی اور ترجیح وہ ہے، باقی باتیں بے بنیاد ہے، فضول ہے۔ تو شہباز شریف کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بات تو کرنا چاہتا ہے ہندوستان سے، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں اصل ایشو ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی فواد چودھری کی، فواد چودھری یا PTI یا عمران خان کو شرم آنی چاہیے، ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت ختم ہوئی تو حکومت عمران خان کی تھی۔ جب وہ ٹرمپ کے پاس آئے اور یہاں ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا ان کی وفاقی وزراء نے، ہیرے غیرے نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے،
92 کی طرح جب 1 مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر انہوں نے نریندر مودی کی جولی میں ڈال دیا، ان کی مستقل حیثیت ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ وہ سیاہ کارنامہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ان 100 سالہ جدوجہد کو زمین بوس کیا۔ آج جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، ان سب کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی ہے۔ لہٰذا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں فواد چودھری کہ ہم یہ مسترد کرتے ہیں، وہ یہ قبول کرتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں، آپ نے کیوں کیا؟ آپ یہ جواب دیں کہ تم نے کلبھوشن کو رعایت کیوں دی پارلیمنٹ سے؟ آپ یہ جواب دیں تم نے یو این سیکورٹی کونسل میں بھارت کو ووٹ کیوں کیا؟ آپ یہ جواب دیں۔ اندلیب صاحبہ، آپ جو فواد صاحب نے تنقید کی ہے، لیکن یہ تو مذاکرات اور بات چیت کی ہے، بات چیت اور مذاکرات سے ہی کشمیر کے جو آئینی حیثیت ہے اس کی بحالی کا بھی کوئی رستہ بھی تو نکل سکتا ہے، ایک آپشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ اور پھر اوپر سے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کے دور میں ہی تو یہ اقدام ہوا، کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل ہوئی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آن ریکارڈ ہے اور آپ کے چینلز بار بار دکھاتے رہے، اور اب انٹرنیشنل چینلز نے بھی دکھایا ہے کہ پاکستان کا جتنی امبیرسمنٹ شہباز شریف نے انٹرنیشنلی کی ہے، کسی نے نہیں کی۔ ان کی جمی کیرل کے شو میں ان کی چیزیں آئیں، وہ رشیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے وہ حالات کیے، پھر کہتے ہیں جی میں بھیک مانگنے جاتا ہوں۔ جمی فیلن کا ذکر ہوگا، ایک کامیڈی شو کا آپ حوالہ دیں گے جی صاحبہ۔ جی، اس کے علاوہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جا کے ابھی پوری دنیا سے ڈونیشنز لے کے آئے ہیں سیلاب کے لیے۔ ہاں دیکھیں نا، اب وہ اگر بھکاری بن کے آپ جائیں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا نا کہ بھکاریوں کو تو پھر لوگ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے، اور اس کے اوپر جا کے آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ پاکستان کی سٹیٹمنٹ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی کشمیر پہ ہم بات کریں گے جب آپ کشمیریوں کو ان کی جو جیل ہے اور جس میں ڈالا ہوا ہے اس کا آپ اس پہ تدارک کریں گے۔ اب اس کے علاوہ جا کے پرسنلی آپ کو پتہ، یہ پہلے بھی جا کے وہاں بزنس کرتے رہے ہیں، ان کی وہاں سٹیل ملیں ہوئی ہیں، ان کی وہاں ساڑیاں ایکسچینج ہوتی ہیں، مودی ان کے گھر میں آیا ہوا ہے پرسنلی ان کی شادیوں پہ۔ تو اگر ان کے ذاتی تعلقات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، پاکستان کا یہ موقف نہیں ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ جاتے ہیں اور وہ ہر دفعہ ایک کامیڈی شو کر کے پاکستان کا، جس کو کہتے ہیں واقعی امبیرسمنٹ کر کے آ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات دلچسپ لگی اندلیب صاحبہ، ایک خود انہوں نے کہا، ایک بین الاقوامی اخبار کی طرف سے سیلاب کے حوالے سے جو الزام شہباز شریف پہ لگایا گیا تھا اس کے اوپر نہ صرف انہوں نے جرمانہ بھرا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ وہ ہار گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی جو ڈونیشنز وہ لے کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروپیگنڈا کے باوجود بھی دنیا نے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتبار کر لیا۔ آج اب جب بات کر رہی ہیں ان کی بین الاقوامی، ٹھیک ہے آپ ہر حوالے سے ان کے اوپر تنقید کریں، لیکن کم از کم جمی فیلن کی کامیڈی شو کا حوالہ نہ دیں۔ اندلیب صاحبہ، وقت ختم ہو گیا میرے پاس۔ اندلیب عباس صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، میں سمر ہارون بلوچ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، اب دیکھتے ہیں کہ کل آنے والے دنوں میں خاص کر قومی اسمبلی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔